بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عن ابی رقیۃ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین نصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامۃ۔ رواہ مسلم سنن ابی داؤد۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی کی 7ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس حدیث کا متن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اربعین نووی جنہوں نے لکھی ان کے نام کی یاد دہانی کرانے کے لیے یہ چیز بارہا ہم کرتے ہیں کہ کنیت کیا تھی؟ ابو زکریا، نام یحییٰ بن شرف الدین۔ نووا ایک نواحی گاؤں تھا جہاں کے آپ پیدا ہوئے، دمشق ملک۔ آج جو حدیث ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اخلاص، خیر خواہی اور وفاداری۔ آئیے آج اس حدیث کے پہلے ترجمے اور اس کے بعد قرآن کی اور دوسری احادیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدین نصیحت، بہت چھوٹی سی بات، جوامع الکلم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جیسے یہ الفاظ صحابہ کے سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو فوراً سے صحابہ نے کہا قلنا لمن۔ صحابہ نے عرض کیا کس کے ساتھ خیر خواہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال للہ، اللہ کے ساتھ، والکتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ، ولرسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، والائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امرا کے ساتھ، وعاماتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی 5 لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ، دوسری چیز اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، تیسری چیز اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی چیز عمرہ، اور 5ویں عام انسان۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث کو
قرآن اور دوسری احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ حدیث جوامع الکلم ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات وانما بامرئ ما نویٰ، یا لا تغضب، غصہ نہ کر. بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، محکم باتیں. تو اس کے سلسلے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ مختصر، جامع اور وسیع المعنی احادیث ہیں. بتانے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر جن کا نام. کتنی احادیث مروی؟ 5374 احادیث، ایک ہیوج اماؤنٹ. کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے. مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کو جمع کر دے گا جو آپ سے پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھے جاتے تھے. متفق علیہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اندازہ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے کیا چیزوں سے دی گئی. تو یہ حدیث بھی جوامع الکلم ہے. ایک چھوٹی سی بات دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. آئیے اس حدیث کو مختلف آیات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نصیحت کے بارے میں. نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے. حقدار کے حق کی حفاظت کرنا. اردو میں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ حق ادا کرنا، خیر خواہی اور اخلاص ہے. یہ چیز دین کا کیا ہے؟ اصل جز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو نام ہی خیر خواہی اور وفاداری اور خلوص اخلاص کا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یعنی ایک ہی بات کو کس کس طریقے سے دین کے مختلف پیراؤں کو سمایا گیا ہے. آئیے خیر خواہی کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سورۃ الاعراف، وہی 5 باتیں، ترتیب تلاوت، ترتیب نزول، مکی یا مدنی، رکوع، آیات، یہ وہ تمام چیزیں جو ہم اس میں مطالعہ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مدنی بھی ہے، مکی بھی ہے. 206 آیات ہیں. ہے تو یہ مدنی صورت، لیکن کچھ 8 آیات اس کی مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے. 8 آیات اس لیے جو ہے اس کو مکس اس میں دے دیا جاتا ہے. لیکن میجر جو اس کا چنگ ہے وہ جہاں پہ ہوا ہے اس کو ہم لیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ مدنی اور مکی دونوں چیزیں اس لیے ظاہر کی گئی ہے کہ اس کی 8 آیات جو ہیں وہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی. میجر مدنی صورت ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ سورۃ الاعراف نام خود بتا رہا ہے جہنم والے، دوزخ والے اور جنت والوں کے درمیان ایک علاقہ، ایک ایریا جہاں کے ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں. تو یہ اعراف عرف کی جمع ہے. عرف کے معنی ہے بلندی. تو یہ وہ ایریا ہوگا جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اعمال برابر ہوں گے، اور اس سے اس کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے. آئیے خیر خواہی سے متعلق اس صورت میں 61 آیت کیا کہتی ہے؟
قال یقوم لیس فی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یاد کیجئے، یہ نوح علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے 950 سال اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور کتنے کل ایمان لائے؟ بہت ہی کم، 100 سے بھی کم، 120، 80، کچھ مختلف روایات، یعنی بہت ہی کم گنے ہوئے، اور عرصہ کتنا؟ 950 سال۔ اور کمپیئر کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال ایک انقلاب، 1.25 لاکھ کا مجمع جس وقت حجۃ الوداع ہوا ہے۔ اندازہ کریں کہ کیا چیزیں ہیں۔ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خیر خواہی کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے۔ آئیے اس کے بعد سورۃ الاعراف ہی کا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ 79 آیات کس سے متعلق؟ حضرت صالح علیہ السلام، پری ابراہیمک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے لوگ۔ حضرت صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان سے پیٹھ موڑ لیا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ حدیث ہے خیر خواہی الدین و نصیحہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بطور حسرت کے خطاب کر کے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں احکام الہی پہنچا دیے تھے تمہاری خیر خواہی کے لیے، مگر افسوس تم نے ان کی مخالفت کی اور یہ سزا پائی، تو میں تمہاری اس بد انجامی کو دیکھ کر کیوں افسوس کروں۔ جب یہ وہاں پہ گزر ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کا، جب ان پہ عذاب نازل ہو چکا تھا، اور جب دیکھا ہے تو مردوں سے یہ خطاب کیا ہے، وہاں پہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے ان سے یہ خطاب ہے۔ یاد کریں یہی خطاب غزوہ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کنویں پہ پہنچ کر کیا تھا، کہ جب 70 بدبخت ابو جہل اور دوسرے مارے گئے تھے، ان کو مخاطب کر کے یہی بات دہرائی تھی کہ میں نے تو تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن تم ہی بدبخت ہو کہ جنہوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب الدین و نصیحہ، خیر خواہی کا پیغام اپنی قوم کو دیا، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کا انجام ختم کر دی گئی۔ انباء و رسول، ان رسولوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر قوم کی طرف آئے، اور ان کے انکار کے بعد وہ قومیں تباہ کر دی گئیں۔ یہ کون کون سے انباء و رسول ہیں جو کہ آئے؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں ابھی کہ 950 سال 80 یا 120 لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک
چین ہے انبیاء اور رسول کی، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اور وہ ٹرم آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی گئی کہ یہ رسول آئے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا دین کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ان کا حشر کیا ہوا۔ آئیے تھوڑا سا کچھ بات حضرت لوط علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کیا تھے؟ یہ بھتیجے صالح السلام۔ حضرت لوط بن ہاران بن طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ہجرت کی، دیکھیں ہر ایک نبی اور رسول کے اس میں ہجرت کا آپ کو ملے گا۔ عراق کے رہنے والے سامی النسل تھے، ان کی بستیاں جہاں پہ انہوں نے کام کیا وہ کیا تھی؟ سدوم و عمورہ۔ یہ دو تجارتی مرکز تھے۔ کہاں پہ واقع تھے؟ ڈیڈ سی، بحر مردار کے قریب۔ آپ کی صاحبزادیاں عذاب الہی سے محفوظ آپ کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں میں مردوں کے آپس میں جنسی اختلاط کی قباست پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ آپ کی بیوی نافرمانوں سے ملی ہوئی تھی، اور اس کا بھی انجام وہی ہوا جو ساری قوم کا ہوا۔ ہر قصے میں ایک نبی اور ایک قوم فریق ہیں۔ نبی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ دعوت، نصیحت و خیر خواہی، جس کی ساری باتیں بعینی وہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کر رہے تھے۔ دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم، جس کی اعتقادی گمراہیاں، اخلاقی خرابیاں، جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، سرداروں کا استکبار، تکبر، منکروں کا اپنی دلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی جو قریش میں پایا جاتا تھا، جو ان کے سرداروں میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ فکر نہیں کریں، جیسے دوسری قوموں نے نہیں قبول کیا تو ان کا جو انجام ہوا، تو یہ بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ اپنے کام کیے جائیں۔ منکر قوم کو انجام پیش کیا گیا، اور قریش کو عبرت دلائی گئی کہ اگر یہی کرتے رہو گے، یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، تمہارے تجارتی قافلے ان جگہوں سے گزرتے رہتے ہیں، اور ان قوموں کا انجام تمہیں پتہ ہے جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا۔ تو تمہارا بھی حشر کچھ اس سے برا نہ ہوگا۔ پہلی بات جو اس حدیث میں خیر خواہی کے بعد وہ کی گئی، کس سے ہے؟ اللہ کی حق میں نصیحت، اللہ کے حق میں نصیحت۔ 5 ہے نا، اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا، امرا کا، اور عام انسانوں کا۔ خیر خواہی سب سے پہلی حق کی نصیحت اللہ کے ساتھ۔ انسان صرف دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے کام کی اطاعت کرے، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم، اور اس کی معافی نہیں۔ ہر عیب سے پاک و منزہ،
اسی سے محبت رکھے، اسی کی نافرمانی سے بچے، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کرے، اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے حق کی نصیحت میں سورۃ اللقمان کو یاد کرے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہ اسے نصیحت کر رہے تھے، نصیحت وصیت اسی وقت کی جاتی ہے جب انسان کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نصیحت کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اتنی جائیدادیں، اتنا بینک بیلنس یہاں رکھا ہوا ہے۔ اپنے گریبانوں میں ہم اگر جا کے دیکھیں کہ آج ہم کن چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہ اس سے اتنا قرضہ لینا ہے، اس کا اتنا پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے۔ حکیمانہ نصیحت۔ لقمان نہ رسول تھے، نبی کے ایک اس میں امتی تھی، ایک دانا آدمی تھے۔ کیوں کہ اہل قریش اور مکہ والے ان کو جانتے تھے، اس لیے قرآن ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خیر خواہی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جلی ہو یا خفی ہو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سجدے ماریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، ایک کی طرف جھکنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ الدین و نصیحہ، پہلی نصیحت کس کے ساتھ؟ صحابہ نے کہا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، للہ۔ دوسری اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ یاد کیجئے سورۃ الحشر کی وہ آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ قرآن وہ چیز ہے جسے سب نے لینے سے انکار کیا، اور یہ اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے جس نے اس کو اٹھایا اور اشرف المخلوقات بنا۔ دوستو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، یہ وہ چیز ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ دیکھیں سب سے پہلے کون لے کے آیا ایمان؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے صحابہ، اس کے بعد پھر یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ پیما کے تحت جتنے جو بھی پروگرام الحمدللہ ہو رہے ہیں، اس میں تجوید بھی شامل ہے، جس میں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اور خود قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی تلاوت
تجوید کے قاعدے سے تمام آداب کے ساتھ کی جائے۔ کتاب اللہ کے حق میں نصیحت کیا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من آمن بالقرآن مستحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا وہ اس پہ ایمان نہیں لایا۔ سورۃ المزمل، وَإِذَا عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یا اس پر تھوڑا بڑھاؤ اور ٹھہر ٹھہر کو قرآن پڑھتے جاؤ۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ خود قرآن ہمیں گائیڈنس کر رہا ہے، جس کا کلام ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لا تعجل بہ، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت کریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ اس کو جلد از جلد یاد کر لیں اور آگے بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام ہمارا ہے، ہم یہ آپ تک یاد بھی کرا دیں گے، سمجھا بھی دیں گے، اس کو آپ کے دل میں اتار بھی دیں گے، آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سورۃ طٰہٰ، فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، تو بہت بلند و بالا ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ یعنی بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس کو ترتیل سے پڑھیں، اور یہ انشاءاللہ اللہ خود ہی پھر آگے کی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ پیدا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ کون سے فتنے ہوں گے، ہم تو سب سے پہلی چیز سوال کیا کریں گے کہ بھئی کیا کیا ہوگا۔ وہاں پہ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا فتنے برپا ہوں گے، بلکہ پوچھا اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہ الگ کرنے والی چیز ہے، اس میں مذاق نہیں ہے۔ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ الگ کرنے والی چیز ہے۔ جو ظالم شخص اسے ترک کر دے گا اللہ اسے خراب کر دے گا، اور جو شخص اس کے بجائے کسی اور جگہ علم حاصل کرنا چاہے گا اللہ اسے گمراہی کا شکار بنا دے گا۔ اندازہ کریں کیسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت نصیحت کرنے والا ہے اور یہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خواہشات گمراہی کا شکار نہیں ہوتی اور زبان غلطی سے محفوظ رہتی ہے۔ علماء اس کی وجہ سے سیر نہیں ہوتے اور بکثرت استعمال سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ جتنی دفعہ پڑھیں گے، دیکھیں نا، ایک کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، تین دفعہ پڑھتے ہیں، پھر اکتا جاتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی یہ خاصیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا لطف آئے گا، جتنی دفعہ اس میں غوطہ زن ہوں گے نئی نئی چیزیں ملیں گی، نئی نئے گتھیاں سلجھیں گی، تو کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا اور کبھی پرانا پن محسوس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ کیسے
کوئی مثال نہیں ہے کسی کتاب کی جو اس سے کمپیئر کی جا سکے۔ یہ وہ ہے جنات نے سنا تو یہ کہنے سے بعد نہ رہ سکے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سنا اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ وہ ہے جو اس کے ہمراہ بات کرے گا وہ سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل سے کام لے گا، جو اس پر عمل کرے گا اجر ملے گا، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اندازہ کریں کس کس طریقے سے اس قرآن کی طرف ہمیں راغب کیا جا رہا ہے۔ آئیے الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، 1 مہینہ اور کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، تو قرآن حکیم کے کیا حقوق ہیں؟ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز مانا جائے، ایمان، زور سے بولے کیا چیز ہے؟ مانا، مانے، اس کو مانے۔ دوسری چیز اس کو پڑھیں، تلاوت، ترتیل۔ تیسری چیز اس کو سمجھیں، تذکر و تدبر۔ چوتھی چیز اس پر عمل کریں۔ 5ویں چیز آگے بڑھائیں، تبلیغ کریں۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جو ایک مسلمان پر قرآن کے ہیں۔ پہلی چیز زور سے ذرا بولیں آپ لوگ، ایمان اور تعظیم، مانا، یعنی ایک بالکل عام لے مین کی ٹرم میں کیا ہے کہ مانے اس کو۔ دوسری چیز تلاوت و ترتیل، پڑھیں۔ دیکھیں الٹی سیدھی چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ناشتہ بھی نہیں کریں گے، فیس بک کھولیں گے، ای میل اکاؤنٹ چیک کریں گے۔ یہ بھی کریں، یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے روٹین میں قرآن کو بھی تو ٹائم دو۔ جتنا وقت ان فضول چیزوں میں ہم گنواتے ہیں، کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ان چیزوں کو بھی استعمال کریں، کیا ہم اس سے کچھ تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے بھی دیتے ہیں؟ خدا را جب فجر میں اٹھتے ہیں تو اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ قرآن کو کی تلاوت کریں، پڑھیں۔ ایک ایک لفظ پر ثواب ہے، ثواب کی خاطر بھی پڑھیں اور اس کے اندر اتر کر اس پر عمل کرنے کی خاطر بھی پڑھیں، صرف ثواب کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ شادی بیاہ کے اندر صرف قرآن کے اوپر سے گزار دیا، کوئی مر گیا تو وہاں پڑھ دیا، ان چیزوں کے لیے نہیں رکھیں صرف اٹھا کر، بلکہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے روٹین کے اندر، اپنے ڈیلی اس کے اندر اس کو شامل کریں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ تبھی تو 7 منزلیں بنائی گئی تھیں، 7 احزاب رکھے گئے تھے کہ الحمدللہ صحابہ 7 دنوں میں قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی زبان تھی، ان کو کسی اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ٹرانسلیشن کی۔ 3 دن سے کم کے لیے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ اس وقت آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ ایمان و تعظیم، زور سے بولے۔ دوسرا حق، تیسرا حق تذکر و تدبر، اس کو سمجھیں۔ چوتھا حق حکم اقامت، عمل۔ 5واں حق و تبلیغ و تبیین۔ آئیے پہلی چیز ایمان و عظمت، دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں نا، مسلمان تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن مومن
جب قلب کی گہرائیوں میں ایمان اترے اور احسان کی روش اختیار کرے. جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں آنکھوں سے آنسو بھی بہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہو. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہو ڈائریکٹ. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان محفلوں کو اٹینڈ کریں جہاں پہ تجوید، جہاں پہ عربی گرامر اور جہاں پہ ان تمام چیزوں کے محفلیں ہوتی ہیں، جہاں پہ منعقد کی جاتے ہیں، کورسز کی جاتے ہیں. اپنے ٹائم کو نکالیں. دیکھیں MBBS کرتے ہیں، CA کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں اور بینکنگ کرتے ہیں، کتنا کتنا ٹائم دے دیتے ہیں. فیلوشپ ہو رہی ہے، ممبرشپ ہو رہی ہے، کیا نہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کتنا ٹائم دے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ دیں، لیکن کچھ ٹائم خدا را قرآن کے لیے بھی نکالیں. کچھ ٹائم اس کے لیے بھی نکالیں. یہی ہے کامیابی. باقی سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں. تلاوت آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں دوستو. دیکھیں کتنا لطف آئے گا. صبح اٹھیں، ایک تو اپنا روٹین بنا لیں کہ میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے. ایک تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسرا تذکر و تدبر کے لیے ایک رکوع، ایک آیت، ایک چھوٹا سا پورشن آپ رکھ لیں، اس پہ تذکر و تدبر کریں تھوڑا 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 کر کے. تو دیکھیں کتنا آپ کو اس میں لطف آئے گا، کیسے چیزیں آپ کے اندر اتریں گی. جب تہجد میں اٹھیں تو یہ ترتیل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. یہ نہیں کہ وہ 8 اور 12 رکعت کھٹ 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 کھٹ، یعنی ایک دم ایسے جیسے کہ یعنی بس سپر سونک میل جا رہی ہے ویسے پڑھ دیا. نہیں، ترتیل آہستہ آہستہ وہ آپ کے دل پہ اتر رہا ہو جب پڑھو. کوشش کریں تہجد کے اندر جتنا قرآن یاد ہو اس کو ڈیوائڈ کر کے 2 رکعت میں پڑھتے جائیں. جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا، یہ نہیں کہ صرف ایک ایک آیت کر کے کریں. جتنا قرآن یاد ہو اس کو پہلے اور دوسری 2 جو نفلیں آپ پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ اس کے اندر ڈیوائڈ کر لیں. پورے جتنے بھی قرآن آپ کو یاد ہے ان کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں کہ پہلی ایک اس میں اور دوسری ایک اس میں، اس کو ڈیوائڈ کر کے پورا ختم کریں تاکہ آہستہ آہستہ اور بآواز بلند. اتنی بھی تیزی نہ ہو کہ جو سو رہے ہوں وہ ڈسٹرب ہو، لیکن آپ کے کانوں تک اور آپ تک اس کی آواز تہجد کی نماز کے لیے خاص طور پر یہ جہری ہے، سری نہیں ہے. یعنی تو اس کو اسی طریقے سے آپ ادا کریں. جو کچھ پڑھیں سلو پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، لیکن اس کا لطف آئے گا. تیسری چیز تفہیم، سمجھیں، تذکر کریں، تدبر کریں، یاد کریں. تذکر کے سلسلے میں، تدبر کے سلسلے میں، تذکر کے لیے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بہت آسان کر دیا ہے. لیکن تدبر کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال کا وقفہ لگا تھا سورہ بقرہ کو سمجھنے میں. کتنا؟ 8 سال کا وقفہ. صحابی رسول، دوسرے خلیفہ کے بیٹے، جن کو صحبت ملی کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی صحبت، جن کی اپنی زبان عربی، ان کو کوئی ترجمہ اور ترجمانی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سورہ بقرہ کو سمجھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ 8 سال کا عرصہ لگا. لیکن ان کا روٹین کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر قرآن ختم کر لیتے تھے. وہ ایک الگ چیز تھی. تذکر، تدبر کے لیے کتنا وقفہ لگا. دیکھیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، نئی نئی چیزیں ملیں گی. تو تفہیم، عمل،
قرآن حکیم کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر، اس کے جو غوطہ زن ہوں تو ایسے ایسے موتی ملتے ہیں جن کا کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا ہے اس کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا، رٹ لیا، تلاوت کر لی، ایمان لے آئے، تذکر و تدبر کر لیا اور عمل سے خالی ہوا انسان۔ عمل بھی کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر، اس کے بعد دوسروں کو۔ قرآن حکیم کے احکامات نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ پانچویں چیز تبلیغ، قرآن حکیم کی تعلیمات تک کو دوسروں تک پہنچانا ہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ سبت والوں کا قصہ یاد کریں، ہفتے کا دن بتا دیا گیا کہ اس دن صرف عبادت کے لیے متعین ہے۔ کس چیز کے لیے متعین ہے؟ زور سے بولیں تاکہ تھوڑا سا جاگ بھی جائیں۔ تو کیا ہوگا؟ عبادت کے لیے تھا ہفتے کا دن۔ مچھلیوں کا شکار منع تھا اور مچھلیاں آیا کرتی تھیں اڑ اڑ کر۔ تو کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے ان مچھلیوں کا شکار اس دن کرنا شروع کر دیا۔ حکمت یہ اختیار کی کہ نالیاں بنا لی اور اس کو بند کر دیتے تھے، کہتے تھے ہم نے دوسرے دن اس کو پکڑتے تھے، دوسرے دن تالاب میں بند کر کے۔ 3 گروپ بن گئے، ایک تو بس اپنی عبادت میں اللہ لگ گئے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ برا عمل ان کے سامنے ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دوسرا وہ جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ تیسرے وہ جو بدمعاشیاں کر رہے تھے۔ 3 گروپ میں ڈویژن ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو کہا گیا کہ سب سے پہلے ان نیکوکاروں پر جنہوں نے صرف اللہ کی رٹ لگائی اور میری برائی، میرے احکامات کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے اوپر عذاب نازل کرو۔ پہلے ان کو نہیں جنہوں نے برائی کی تھی، بلکہ سب سے پہلے ان پہ جو اللہ کی رٹ لگا کر رکھے ہوئے تھے، جن کے سامنے تمام چیزیں میرے احکامات کی دھجیاں اکھاڑی جا رہی تھی، ان کے اوپر سب سے پہلے عذاب نازل کرو، اور اس کے بعد پھر ان پر جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ اور وہ لوگ بچ گئے جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے تم بیوقوف ہو، کیوں کہتے ہو؟ اللہ خود ہی دیکھ لے گا۔ تو آج یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو چڑیا کیا لے کے آئی تھی؟ ایک پانی کا قطرہ۔ لوگوں دوسرے جانور اس پہ مذاق اڑایا، کہنے تمہاری اس قطرے سے، کہنے کہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، باقی کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس گندے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کب آئے گا انقلاب اس سے ہمیں فکر نہیں، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5374 احادیث مروی، سب سے زیادہ 4 اور 5 سال کا عرصہ رہا ہے رفاقت کا، لیکن اس کم پیریڈ کے اندر میکسیمم احادیث کے راوی ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی گئے۔ اور دوسری چیز، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے اور سنانے احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی، یعنی وہ والا نہیں کہ سہ روزہ اور یہ والے، اس میں وہ ان چیزوں سے یہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کے قرآن آپ کے دل کے اندر اترنا ہے بھائی،
جب تک یہ نہیں کریں گے، 1 مہینہ نکالیں، یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کم از کم ایک ریویژن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، 1 گھنٹے میں جو قرآن، میں خدا نخواستہ اس کی وہ نہیں کر رہا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، ثواب ضرور ملے گا، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ بیسک کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہر طرف یعنی اچھائیاں عروج پر ہوتی ہیں، دن میں روزہ رکھ کر ہم اپنے اس جسم کو لوور کرتے ہیں اور اپنی روح کو غذا بخشتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب رات میں تراویح پڑھیں 20 رکعت، ایسے کہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، تو کم از کم سال میں 1 دفعہ ریویژن تو ہو جائے گا دوستو، ترجمے کے ساتھ بھی اور تشریح کے ساتھ بھی۔ 4-5 گھنٹے ضرور لگتے ہیں، لیکن وہ ویکیشن جو ہوتی ہے نا، میں تو ایک روٹین ہے میرا کہ الحمدللہ 15-20 سال سے میرا یہ روٹین ہے کہ میں اپنی سمر ویکیشن لیتے ہی اس میں ہوں۔ سمر ویکیشن کو میں اپنی لیتے ہی یعنی اسی اس میں تھا کہ بھائی تاکہ دن میں روزہ رکھیں، رات میں تراویح سنیں 4-5 گھنٹے والی، تاکہ کم از کم 1 دفعہ آپ کی بیٹری تو فل چارج ہو جائے سال میں کم از کم، اور باقی دینے والا تو اللہ ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا دوستو کہ اس روٹین کو اپنائیں انشاءاللہ، کہ جب نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہر طرف مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ فائدہ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے روٹینز کو بھی وہ کریں گے۔ میں اپنے کلینکس کو بھی ظہر اور عصر کے درمیان شیئرنگ کر دیتا ہوں۔ میرا جو کلینک ٹائمنگ ہوتے ہیں رمضان کے اندر، وہ بھی ظہر اور عصر، بس ظہر میں جاتا ہوں، عصر میں واپس، مغرب پڑھی، پھر اپنا دورہ ترجمہ قرآن۔ ایک دفعہ ان محفلوں کو اٹینڈ تو کر کے دیکھیں کتنا لطف آئے گا۔ کوشش کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پر عمل بھی کریں۔ سورہ بقرہ، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ دیکھیں کیسے کیسے اللہ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھائی سود بھی کھاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دوسرا برا عمل بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، یہ بھی چیز کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ ایسے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ رسول الدین و نصیحہ، حدیث ہے الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کس سے؟ تو 5 سے۔ سب سے پہلا اللہ سے، دوسرا اس کی کتاب سے، قرآن، تو قرآن کا سب دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے قرآن کو اپنے اندر سنبھالنا ہے۔ تیسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اولئک ھم المفلحون۔ اللہ کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، اللہ کی کتاب کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ دیکھیں کیسے احترام اور التزام کا کیا عالم تھا۔ ایک دفعہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، کوئی بات ہوئی، ایک وفد آیا، اس میں کوئی بات ہوئی، تو ایک کی رائے ایک تھی، دوسرے کی رائے دوسری تھی۔ ایک نے کسی کو امیر ان میں سے منتخب کرنے کا کہا، ایک نے دوسرے کو، تو تھوڑی سی آوازیں تیز ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس محفل میں، تو تھوڑا سا ان کی آواز ہے، دونوں کون؟ سسر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتہ ہے نا، دونوں۔ تو
آیت اتر آئی. کیا آیت اتر آئی؟ یا ایھا الذین آمنو. یہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ 98 دفعہ قرآن میں آیا ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، 98 دفعہ قرآن میں آیا ہے. اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو. مبادا تمہارے سارے اعمال ضائع اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. لیکن کیسے؟ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یعنی ایک تعلیم دی جا رہی ہے اپنے صحابہ کو. کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوئیں، ان کو صحبت نصیب ہوئی، شب و روز ان کے کلام سے مستفیض ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے معاملے میں بہت نازک مسئلہ ہے. ہمیشہ چوکنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی معمولی سی بے ادبی سے ہم اپنے تمام اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور اس ذوم میں کہ ہم بہت ہی پکے سچے مسلمان ہیں، ہم نے کبھی کوئی کبائر گناہ ہی نہیں کیے، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا. تو یہ چھوٹی سی ایک چیز بھی ہمارے اعمال کو ناکارہ ہے. الدین و نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آج کی حدیث کا جو مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا کن کن سے؟ اللہ سے، کتاب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دو چیزیں رہتی ہیں، ائمہ جو اور دوسرے مسلمان. رسول کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ اس کی رسالت پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کے احکام پر عمل کریں، ان کے شیدائی ہو جائے. ائمۃ المسلمین کے حق میں نصیحت کیا ہے کہ دین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، انہیں اچھے مشورے دیں، غلطی سے آگاہ کریں، انہیں ظلم و تعدی سے روکیں اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں. یعنی کہ معلوم دیا امیر ہے تو اس کے پیچھے اسٹیپ کر دیا، دوسرا امیر لے آئے، ایک اپنی پارٹی بنا لی. ایسے نہیں، اس کے امیر کی تابعداری کرنی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اس میں تابع ہے. اور اگر اس نے اس کے خلاف کوئی باتیں کی تو پھر آپ طریقے سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اطاعت فی المعروف، معروف طریقے سے اطاعت ہوگی. دوسری چیز عدم تنازع. یہ نہیں کہ اس نے میری بات نہیں سنی، میرا مشورے پہ عمل نہیں کیا، اپنے مشورے کو کرتے رہے. یہ نہیں، مشورہ دینا آپ کا کام، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ امیر کی ذمہ داری. وہ اگر بہتر سمجھتا ہوگا تو اس مشورے کو اپنے اس میں شامل کر لے گا، لیکن اس میں برا نہیں مانے. مشورہ ضرور دیں، صحیح مشورہ دیں، اور جب ایک چیز ہو جائے تو پھر سب مل کر اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ جی میری تو اس میں رائے نہیں شامل تھی، یہ نہیں. پھر جب ایک دفعہ مشورہ ہو گیا تو اس پہ سب نے مل کر یکسو ہو کر عمل کرنا ہے. مثبت تنقید، کرٹیسزم نہیں کرنا ہے، کرٹیک کرنا ہے، پازیٹیو. نیگیٹو باتیں نہیں کرنی ہے ادھر ادھر بیٹھ کے یار میں نے تو کہا تھا، یعنی اس قسم کی چیزیں نہیں. بیک بائٹنگ نہیں، کرٹیسزم نہیں کرنا ہے، کرٹیک کرنی ہے. اور ظالم و فاسق حکمران سے نجات حاصل کرنا ہے. اگر حاکم ہمارا برا ہے تو بہتر طریقے سے، بہتر اس سے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ اس سے کس طریقے سے صحیح تدبیر سے اس کا ازالہ کیا جائے. ہمدردی رکھے، حسن و سلوک سے پیش آئے، ممکن حد تک فائدہ پہنچائے، ایذا نہ دے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں سے شفقت پیش آئے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے.
ائمۃ المسلمین کے حق میں نصیحت. پانچویں، پہلی بات تھی اللہ، دوسری اللہ کی کتاب، تیسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی جو ائمہ، جو امیر، جو حاکم، اور پانچویں عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. صرف 1% ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، 99% تو اللہ تعالیٰ نے یوم حشر کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ پہ کہ 1% میں نے دنیا میں تقسیم کیا ہے، جو جس کے رحمت کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، اور 99% اللہ تعالیٰ نے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آخرت کے لیے. یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. 7 حقوق ہے. سلام کو عام کریں، محبت بڑھتی ہے. یہ نہیں کہ جو اپنے جان پہچاننے والے ہیں اسی کو سلام نہیں کرنا ہے، جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو سلام کرنا ہے. پہلا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہوگا؟ زور سے بولو یار. ناشتہ واشتہ تو ابھی بسکٹ سب تیار ہے، چائے وائے جو بھی ماشاءاللہ کرتے ہوں گے وہ تو ہو گئی. ابھی ناشتہ بھی کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو میں تو پراٹھا کھا کے آتا ہوں، تو میں تو اس لیے کہا کہ بیگم میری حالانکہ ڈاکٹر ہے لیکن سب کچھ ہو جاتا کر دیتی ہیں وہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو وہ کرے. تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حق المسلم علی المسلم خمس، کہیں خمس، کہیں 7 ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 6 ہیں. تو وہ کیا ہے؟ حق رد السلام. جب ملاقات کرے تو زور سے بولو یار، سلام کرنا ہے. انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے بالکل انشاءاللہ. دوسری چیز وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا ہے. الحمدللہ اس نے کہنا ہے تو یا رحمکم اللہ ہم نے کہنا ہے. پہلا سلام، دوسرا چھینک کا جواب دینا ہے. وہ الحمدللہ کہے گا، ہم یا رحمکم اللہ کہیں گے، بآواز بلند کہیں گے. اگر 2 سے زیادہ دفعہ وہ کر رہا ہوگا تو پھر نہیں کہیں گے. یہ بعد میں پوچھیے مجھ سے، چیزیں بعد میں وہ یعنی وہ کرے گا. یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو یعنی بیماری کے اس میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں اگر 2 دفعہ وہ کر رہا ہو تو پھر تو آپ الحمدللہ یا رحمکم اللہ وغیرہ کہیں گے. لیکن اگر زیادہ دفعہ یعنی وہ چھینکنے لگیں تو پھر سمجھیں گے کوئی دوسرا ہے، تو اس کے لیے پھر منع کر دیا. یعنی دیکھیں یعنی ایک بالکل سائنٹیفک ہمارا دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس یعنی وہ کہہ رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے. تو تیسری بات وجابت الدعوہ، دعوت کو بھی قبول کرنا ہے. وہ میری دعوت میں نہیں آیا تھا، میں نہیں جاؤں گا اس کی دعوت. بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی درگزر کرے یار، آگے بڑھے. پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز دعوت اگر دے تو اس پہ دعوت کو قبول کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز بعیادت المریض، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے بھی چلے جائیں. معلوم دے ایسی عیادت نہ کریں کہ معلوم دے وہ تھک جائے یا کیا اٹھی نہیں رہے، ایسا نہیں. یعنی ہر چیز کا خیال کرے. تو پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ہمیں روٹین میں آ جائے ہمارے. آئیے 5ویں بات کی طرف چلتے ہیں. قسم پوری کرنا. اگر اس نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس میں مدد کریں، قسم پوری کریں. اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں. اس کی غیر موجودگی میں خیر خواہی سے کام لے. یہ نہیں کہ اس کی غیبت کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے آپ کا مسلمان بھائی تو اس کی خیر خواہی کریں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کریں. اور جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں. دیکھیں کیسی، اور بہت 7 باتیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، یہ کوئی عام سی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے.
تو ان 7 باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو ازبر کر لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یاد کرا دوں، کیونکہ یہی چیز میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب میں اپنی ٹیچنگ لائف میں، میرا کیونکہ 30 ایئرس کا کیریئر رہا، تو میرا یہ ہوتا تھا کہ 2 وے ٹاک ہوتی تھی۔ تو میں خود بھی پروفیسر ہوں، تو اس میں گزرا، تو میرا یہ ہوتا تھا کہ ایسے خاموش نہیں بیٹھتے تھے میرے پاس۔ تو جب 90% وہ یاد کر کے جاتے تھے، 90% وہ یاد کر کے جاتے تھے تمام چیزیں یہیں پہ کلاس میں، ان سے بلوانا شروع کر دیتا تھا میں، ان کو لکھنے لکھانے کے اوپر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ وہ انٹریکشن کلاس ہوتی تھی، اور اس طریقے سے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی میں انٹریکشن ہی کروں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں کندہ ہو جائیں۔ اب یہودی اور نصرانی اگر سلام کرے تو کیا کہیں گے؟ سوار شخص پیدل شخص کو سلام کرے گا، کھڑا ہوا شخص بیٹھے کو سلام کرے گا، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ علیہ السلام رحمۃ اللہ کہا۔ جب یہود تم کو سلام کرے اور ان میں کوئی شخص السلام علیک کہے تو تم صرف وعلیک، یعنی وہ جیسا کہے ویسے ہی آپ اس کا جواب دے دے، جس کے کہ معنی ہے کہ تم پر موت ہو تو تجھ پر ہی ہو، ویسے ہی آپ اس کا جواب دے دے۔ تو دیکھیں ہر چیز کا بتا دیا گیا۔ خیر خواہی کی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت۔ آخری اس طرف جا رہے ہیں، بس یہ 5-10 منٹ ہیں آپ کے، اس کو ہم سم اپ کر لیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کس چیز پر؟ نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور مسلمان سے خیر خواہی کے لیے بیعت کی۔ حضرت جریر جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اسے کہتے کہ دیکھو بھائی، ہم جو چیز تم سے لے رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس چیز سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم چاہو تو اختیار کر لو۔ متفق علیہ حدیث۔ اب دیکھیں اسی سے متعلق یہ جو ایک بیعت کی ہے، اس سے متعلق ان کا ایک قصہ کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ بازار گیا، گھوڑا خرید کے 300 درہم میں لے آیا، اور اس کے ساتھ مالک کو بھی لے آیا۔ مالک سے کہا جب وہ لے آیا کہ بھئی پیسے دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 300 درہم میں تو سستا ہے، کیا خیال ہے میں اس کے 400 درہم دے دوں؟ یعنی کون کہہ رہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے جس سے کہ یہ گھوڑا خریدا جا رہا ہے، اس مالک سے جس کو 300 روپے میں طے کر کے لائے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں 300 درہم میں یہ کم ہے، 400 دے دوں؟ اس نے کہا خاموش ہو گیا، ہاں دے دیں۔ نہیں کہنے 400 میں بھی کم ہے، 500 دے دوں، 600 دے دوں، 700 دے دوں، 800 درہم میں طے کر کے اس کو 800 درہم دیے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تھی کہ میں خیر خواہی کروں گا۔ یہی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس کو اسی خیر خواہی کی بیعت کی وجہ سے اس گھوڑے کو انہوں نے 800 درہم میں خرید لیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ گھوڑا 300 روپے میں مل رہا تھا، آپ نے اتنی زیادہ رقم کیوں دی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ الدین و نصیحہ، خیر خواہی کروں گا، الدین و نصیحہ۔ تو غرض یہ کہ خیر خواہی جو ہے 5، یہی آخری سلائیڈ ہے، اسی کے اوپر ختم کریں گے اور اس کے اوپر مرکوز رکھیے۔ سب سے پہلی چیز خیر خواہی کے 4 تقاضے، خیر خواہی کے 4 تقاضے۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا اطاعت، تیسرا محبت، چوتھا وفاداری۔ اب یہ ایمان کس کا؟ اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہی ایمان اللہ پر، قرآن پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، دین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جب یہ چیزیں دل میں پہنچتی ہیں، یقین کی کیفیت پہنچتی ہیں، تو پھر یہ اطاعت اختیار کرتی ہے۔ جب یہ اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، اطاعت جب محبت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ عبادت کہلاتی ہے، اور جب یہی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے محبت کے جذبے کے ساتھ تو اتباع کہلائے گی۔ دیکھیں تھوڑے سے کچھ الفاظ ہیں، ان کو میں سلائیڈ ہی میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی اطاعت کون سے جذبے کے ساتھ؟ لگے باندھے نہیں، زور زبردستی والا نہیں، اگر تو یہ عبادت ہے۔ اللہ کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ تو کیا ہو گیا؟ اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت ہوگی محبت کے ساتھ تو یہ کیا ہوگا؟ اتباع، طاغوتی نظام کو بدلنے کی جد و جہد، طاغوتی نظام کو بدلنے کی جد و جہد، اللہ کے ساتھ وفاداری کا لازمی تقاضا ہے۔ یہی ہے نا وفاداری۔ کب ہوگی اللہ کے ساتھ وفاداری؟ جب ہم اس طاغوتی نظام کو بدلنے کے لیے کریں گے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ حدیث تھی، دیکھیں کتنی چھوٹی سی حدیث تھی، کتنی چھوٹی سی حدیث تھی، جوامع الکلم، اور کیسی، یعنی یہ جو 40 نووی کی حدیث ہے نا 42، یہ بہت ہی جامع مختصر حدیث ہے، لیکن پورے قرآن کے اس کو کور کر لیتی ہیں۔ تو دوستو، اس جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اس کو آگے بھی بڑھائیں۔